نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4. ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ. تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نزول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے اور نہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اسے گھڑ کر لائے ہیں، بلکہ یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ قرآن کریم اس پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو العزیز یعنی کمال قوت کے مالک ہیں. ہر چیز پر پروردگار عالم کا غلبہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کلام کو، قرآن کو نہیں مانتے یا مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کو سزا دینے پر قادر ہیں. اور الحکیم، وہ تمام حکمتوں کے مالک ہیں. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کی فوری گرفت نہیں ہوتی بلکہ ان کو مہلت ملتی رہتی ہے. آگے ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ اتارا ہے. اور فرمایا کہ غرض و غایت اس کی کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ آپ خالص اسی کی اطاعت اور بندگی کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ بھی یہی تھی. اور دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے، وہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو کہ خالص اطاعت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے. اس حکم کے برعکس اگر آج دیکھا جائے اور ہم اپنے معاشرے میں غور کریں اور اپنی عملی زندگی پر غور کریں تو آج زندگیوں کا نقشہ یہ نظر آئے گا کہ اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ طاغوت کو بھی پوجا جا رہا ہے. ایک طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، حج اور عمرے ادا کیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف حرام خوری بھی کی جا رہی ہے، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خالص بندگی کا تقاضا کرتے ہیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور عبادت میں اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں
کہ ایسی عبادت جو ہر قسم کے شرک سے اور ریا سے پاک ہو۔ اگر عبادت میں شرک یا دکھاوے کی تھوڑی سی بھی ملاوٹ شامل ہو گئی تو پھر وہ عبادت خالص عبادت نہیں رہے گی، اور پھر یہی چیز عبادت کے نامقبول ہونے کی علامت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین خالص ہی مقبول ہے اور عبادت بھی خالص ہی مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بندگی بھی کرے اور اپنی بندگی کا کچھ حصہ کسی دوسرے کے لیے بھی مختص کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غیور ہیں، وہ شراکت کی بندگی کو واپس اس بندے کے منہ پر دے مارتے ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرا بننا ہے تو خالصتاً میرے بنو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دکھاوے کی عبادت کا میں کوئی اجر نہیں دوں گا، بلکہ ایسا شخص الٹا ماخوذ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اس عبادت کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، کچھ بدلہ نہیں۔ جس کو دکھانے کے لیے یہ عبادت کی تھی اس کا بدلہ اور اجر بھی اسی سے جا کر لے لو، مگر وہ بیچارہ کہاں سے اجر دے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا عبادت گزار عبادت کرنے کے باوجود بھی اس کے اجر سے محروم رہے گا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت شرک اور ریا کی آمیزش سے پاک ہونی چاہیے۔ سورۃ کہف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال انجام دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، یعنی اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اگر ایسا ہوگا تو تھوڑا عمل بھی کفایت کر جائے گا، اور اگر اخلاص نہ ہوا تو بڑے سے بڑا عمل بھی رائے گاں چلا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ جب میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یعنی صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، تو اس وقت میرے ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے اس صدقہ اور خیرات کرنے کا آخرت میں بدلہ ملے، اور دوسری بات یہ کہ لوگ میری تعریف بھی کریں، تو کیا مجھے ایسے صدقہ خیرات کا فائدہ پہنچے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل ریا کے لیے کیا جائے گا، دکھلاوے کے لیے کیا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو باطل کر دیتے ہیں۔ جس طرح شرک کرنے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح ریاکاری سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے احسان جتلانا بھی عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ اس میں نہ شرک شامل ہو اور نہ ہی ریا کی ملاوٹ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی اور کارساز بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں۔ زلفا فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے درجہ اور مرتبہ، یعنی ہمارا مرتبہ اللہ کے قریب کر دیں، یعنی یہ لوگ ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کا قرب دلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا وہ تو کفر ہے، شرک ہے، بغاوت ہے، اور یہ چیز اخلاص کے بھی خلاف ہے۔ اور انہوں نے جس قسم کی سفارش کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے وہ جبری سفارش ہے کہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ ہر حالت میں اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑا لیں گے اور اللہ کا قرب دلا دیں گے، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب تو ایمان اور اخلاص کے بغیر کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔
تو فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اب تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے یہ معبود جنہیں بنا رکھا ہے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، یا جو عقیدہ انہوں نے خود گھڑ رکھا ہے اپنی عقلوں کے ذریعے سے، وہ معبود ان کو بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، مگر اس بات کا یقینی اور حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہوگا، اور پھر وہاں ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے معبود وہاں کس طرح ان کے کام آتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی رہنمائی نہیں فرماتے جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا عقیدہ رکھنا کذب ہے اور افترا ہے، اور پھر اس قسم کا غلط عقیدہ رکھنے والا آدمی اور پھر غلط عقیدے پر جم جانے والا اور اس پر اصرار کرنے والا انتہائی جھوٹا ہے، جب تک وہ اسے ترک نہیں کرے گا اور ظلم کو ترک کر کے عدل کا طالب نہیں بنے گا، اور کفر اور شرک کی بجائے جب تک حق کا طالب نہیں بنے گا اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جو شخص حق بات اور سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور غلط عقیدہ رکھتا ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ غیر اللہ کو حامی اور ناصر اور کارساز جاننے والا عقیدہ سرے سے باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کسی کو اللہ کا قرب نہیں دلا سکتا، اور اللہ کے ہاں اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی۔ سورۃ بقرہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں، آیت الکرسی کی آیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ سفارش صرف اس شخص کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اس کے حق میں تو سفارش ہوگی ہی نہیں، اور جو سفارش کرنے والے ہوں گے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں دنیا میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ کچھ وہ ہیں یہود میں سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس طرح مشرکین مکہ تھے جو فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ساتھ ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منوا بھی سکتے ہیں اور جو چاہیں وہ کروا بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتے تو ظاہر ہے پھر کہ لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں سے ہی جس کو چاہتے منتخب کرتے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور باقی ساری مخلوق ہے، لہٰذا اگر وہ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کی مخلوق میں سے ہی کوئی ہوتا، اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد اپنے باپ کی ہم جنس ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خالق اور مخلوق ہم جنس بن جاتے، اور یہ چیز حقیقت کے خلاف ہے۔ سورۃ شورى میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں، لا مثل له ولا مثال له ولا ند له، خالق اور مخلوق کا ہم جنس ہونا ناممکن ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ لوگوں نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے تصور کر رکھے ہیں یا بیٹیاں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ سورۃ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی زبان سے کہلوایا ہے، جنات نے جو کہا تھا وہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جن میں نقل کر دیا۔
کہ وہ کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، وہ ایسی چیزوں سے پاک ذات ہے۔ تو فرمایا هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ یگانہ ہے اور قہار ہے، ہر چیز اللہ کے دباؤ میں ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے تسلط سے باہر نہیں ہے۔ وہ جب چاہیں گے اس قسم کے باطل عقیدے رکھنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کا اصول بتا دیا کہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت تمہیں کرنی چاہیے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔